بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ دوسرے سپارے کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی درس کے اندر تحویل قبلہ کے ساتھ تبدیلی امامت بھی ہو چکی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے امت مسلمہ تھی اور ان پر اللہ نے بڑے فضل و کرم کیے اور ان کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دی کہ وہ میرا کام کریں گے، میرے پیغمبر پیغام لے کر ان کے پاس آئیں گے اور وہ دنیا کے اندر ہی اس پیغام کو پہنچائیں گے، یہ کام کریں گے وہ۔ لیکن ان کے اندر جیسا ہی بگاڑ آیا، اتنا بگاڑ آیا کہ وہ کام، اصل کام جو جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے دنیا جہان والوں پر فضیلت تھی، اس کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں معزول کیا جاتا ہے اس منصب سے، تحویل قبلہ بھی ہو گیا، اب اس منصب پر، منصب امامت پر امت مسلمہ کو مقرر کیا جا رہا ہے کہ اب دنیا کے اندر اس کام کو، جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام انسانوں تک پہنچا ہے، اس پیغام کو اب دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے یہ امت مسلمہ یہ کام کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے جیسے بنی اسرائیل کو امت وسط بنایا تھا، تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ دنیا جہان والوں پر تم گواہی دو اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے۔ یہ گواہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا اور دنیا کے اندر اس کا چلن کرنا، یہ بات، یہ کام تھا جو امت مسلمہ کے ذمہ لگایا گیا۔ اور اس کام کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بات مسائل پیدا ہوں گے اس کے دوران ان کا حل کیا ہوگا۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ نے ان کا حل بتایا ہے۔ یہ اقامت دین اور شہادت حق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ حضرت ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاری حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ آپ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن آپ پر نازل ہوا اور پڑھ کر میں سناؤں؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے قرآن سنوں، لہٰذا تم مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام پر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْحَابَ الرَّسُولِ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَوْ كَانَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس مقام پر آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بس کرو،
جب حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے ایسرا آنسو گر رہے تھے کہ داڑھی میں سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر گر رہے تھے. یہ تھا وہ احساس، ذمہ داری، یہ تھا وہ شہادت حق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمائی کہ جب اس دن وہ کیا حال ہوگا جب ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس امت پر گواہ کھڑیں گے. اس موقع پر آپ کو بہت ذمہ داری کا احساس تھا. اس بات سے آپ کے اس گریہ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا اہم مقام ہے یہ منصب جو آپ کو ملا ہے. یہ کتنا ہے کہ لوگوں نے حضور نے گواہی دی اور آپ نے جنگے اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی گواہی دی اور پوچھا امت سے، جن میں لاکھوں افراد حج کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اپنے حج کے موقع پر فرمایا انتم تسألون انی فما انتم قائلون، قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ تو تمام مجمع نے ایک آواز میں ایک یک آواز ہو کر یہ کہا ہم شہادت دیں گے، تشہدون انکم قد بلغت رسالتا، ہم یہ گواہی دیں گے کہ بے شک اپنے پیغام رسانی کے حق ادا کر دیا، ونصحت الامتا، اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا، وادیت الامانت حق الادا، اور وہ امانت جو آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس نے اس کا حق آپ نے ادا کر دیا. آپ نے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا آپ انگلی اٹھا کر لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ امت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے تیرے اس پیغام رسانی کا حق ادا کر دیا. اور حق ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب کام تم نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو یہاں موجود نہیں ہیں. قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں، جتنے بعد میں آئیں گے، ان تک یہ پیغام پہنچانا، اور یہ ذمہ داری ہے ہر ان سننے والوں کی، وہ آگے اس کو پہنچائیں. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے سہارا لو. کیونکہ پیغام رسانی کے اندر جب آپ یہ کام کریں گے تو جو مشکلات پیدا ہوں گی، جو تکالیف مزاحمتیں ہوں گی، اس میں صبر سے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے. اور اس فرمایا کہ اس وقت نماز سے صبر سے سہارا لینا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے. اور میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کام جو ہے جہاد کے ذریعے سے ہوگا، مسلسل جہاد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انتہائی جد و جہد کرنا. فرمایا اس وقت جب یہ ہوگا جہاد کرنا پڑے گا تو اس میں جو کام آئیں گے لوگ، ان کو فرمایا مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، اللہ کے دین کو غلبہ کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر ان کی زندگی کا شعور تمہیں حاصل نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیا ہے. ایک جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، وہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہیں. فرمایا ہمارا ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ضرور آزمائش کی جائے گی. جب انسان کہتا ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ و رسلہ، میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور پھر اس بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کی
جب مزاحمتیں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی تو تکلیف تو پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح سے میں تمہاری آزمائش کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی۔ من الخوف، دشمن کا خوف تم پر طاری کر دیا جائے گا، اور یہ کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بھوک طاری کر دی جائے، تمہیں کھانے کے لیے کچھ دینے کے لیے نہ ملے، اور تمہارے مالوں کے اندر نقصان ہو جائے۔ نقسم من الاموال والانفس، تمہارے جی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ والثمرات، تمہارے پھلوں کے اندر گھاٹا پڑ جائے۔ فرمایا یہ تکلیفیں تمہیں دی کر تمہاری آزمائش ہوگی۔ وبشر الصابرین، فرمایا خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو صبر کرے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی مصیبت ان کو آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب انسان یہ بات کہتا ہے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، سلام نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ صدق اللہ مولانا۔